عمر بن عبدالعزیز مختصر دور حکومت، لیکن آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت کی یاد تازہ کر دی تھی۔ آپ کو اسلام کا چھٹا خلیفہ راشد اور اسلام کا پہلا مجدد بھی مانا جاتا ہے، اور یہ واحد شخصیت ہے جس پر شیعہ سنی دونوں متفق ہے کہ یہ اسلام کا پہلا مجدد ہے، یعنی دونوں کے ہاں ان کو مجدد مانا جاتا ہے۔ اس مختصر سی ویڈیو میں ہم نظر ڈالتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی دور خلافت اور ان کی زندگی پر، ان کو مجدد کیوں مانا جاتا ہے اور ان کو خلافت کیسے ملی۔ تیسرا خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی کو خلیفہ مقرر کر دیا گیا، لیکن شام میں گورنر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، اور اس نے یہ مطالبہ رکھ دیا کہ سب سے پہلے قصاص عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد بیعت۔ تو اس طرح سے مسلمانوں کے آپسی اختلافات اتنے بڑھ گئے کہ بات پہنچ گئی جنگ جمل، صفین اور نہروان تک، اور بات یہاں تک آ گئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ سن 61 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن ابن علی نے خلافت سنبھالی۔ اس وقت اہل بیت اور حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگ ہوئی تھی۔ مزید خانہ جنگی سے بچنے کے لیے حضرت حسن ابن علی نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ تو اس طرح سے خلافت کو حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر شام یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا۔ اس معاہدے کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیشن گوئی بھی سچ ثابت ہو گئی کہ اس وقت جب حضرت حسن چھوٹا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں میں صلح کرے گا اور امن کا باعث بنے گا۔ تو اس طرح سے ایک نیا دور شروع ہو گیا اور خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلی گئی۔ سن 661 ہجری سے اپنی وفات تک یعنی 680 عیسوی تک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے۔ اس کے بعد اس کا 30 سالہ بیٹا یعنی یزید خاندان امیہ کا دوسرا خلیفہ تھا۔ یزید نے صرف 3 سالہ دور حکومت کی۔ ان 3 سالوں میں لوگوں نے کافی فساد اور 2 بڑے بڑے واقعات یعنی کربلا اور واقعہ ہرہ بھی دیکھ لیا۔ یزید کے انتقال کے بعد امیر معاویہ کے خاندان کا حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور یزید کے لڑکے نے حکومت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس صورتحال میں عوام کی نظریں عبداللہ بن زبیر پر پڑیں اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی گئی، اور مصر، شام، عراق بلکہ پوری اسلامی خلافت عبداللہ بن زبیر کے تحت آ گئی۔ لیکن تھوڑی ہی عرصے بعد خاندان امیہ اور عبداللہ بن زبیر کے درمیان سخت جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں امیہ کے خاندان کامیاب ہوئی اور عبداللہ بن زبیر کے اقتدار کا خاتمہ ہو گیا اور ان کو شہید کر دیا گیا۔ ان کی شہادت کے بعد نظام خلافت کی بحالی کی رہی صحیح امید بھی ختم ہو گئی۔ عبداللہ بن زبیر کی شہادت کے بعد خلافت ایک بار پھر خاندان امیہ کے پاس چلی گئی۔ امیہ کا اب نیا حکمران تھا عبد الملک بن مروان۔ عبد الملک بن مروان نے بھی 20 سال حکومت قائم کی، سن 685 عیسوی سے لے کر 705 عیسوی تک۔ اس کے بعد ولید بن عبد الملک 705 عیسوی سے 715 عیسوی تک، اور اس کے بعد سلیمان بن عبد الملک۔ اگرچہ صرف 2.5 سال حکومت کی، لیکن اس کے دور حکومت میں کئی اہم واقعات پیش آئے، جن میں ولید کے دور کے 3 مشہور سپہ سالاروں محمد بن قاسم، موسیٰ بن نصیر اور قتیبہ بن مسلم کا افسوسناک انجام بھی شامل ہے۔ اس کے دور کا دوسرا اہم واقعہ قسطنطنیہ کا ناکام محاصرہ ہے۔ اس کے دور خلافت کا تیسرا اور اہم ترین واقعہ عمر بن عبدالعزیز کی جانشینی ہے۔ تو یہاں سے شروع ہوتا ہے عمر بن عبدالعزیز کا وہ دور جس کی وجہ سے ان کو مجدد اور اسلام کا چھٹا خلیفہ راشد بھی مانا جاتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے صرف 2 سال اور 5 ماہ حکومت کی۔
اور یہ حکومت سلطنت امیہ کا سب سے نرالا اور شاندار دور تھا جس نے خلافت راشدہ کی یاد تازہ کر دی۔ عمر بن عبدالعزیز کو خلافت ملی تو اس وقت ہر طرف لوٹ مار، کرپشن، دین سے دوری، لا قانونیت، VIP کلچر اور انصاف نہ ہونے کے برابر، غریبوں کی تذلیل، بیت المال پر قبضہ، ساری زمینوں پر قبضہ، ہر چیز پر خاندان امیہ کا قبضہ تھا۔ عمر بن عبدالعزیز کو آسان الفاظ میں سمجھنے کے لیے سادہ سی مثال یہ ہے کہ پاکستان کے جو حالات ہے، ناروا ٹیکسز، کرپشن، لا قانونیت، انصاف زیرو، غریبوں کی تذلیل، VIP کلچر، ان سارے مسائل کو کوئی ایک حکمران حل کر دے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ بس یہی ہے عمر بن عبدالعزیز۔